چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح ہمیں پڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق محبت سے سیکھنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ سیکھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا بھی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص روز جمعہ مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ المدثر کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 تین آیتیں پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں، اچھے انداز سے مل کر پڑھنے کی کوشش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا کلا والقمر والقمر، کلا کلا والقمر والقمر، کلا والقمر کلا والقمر، کلا والقمر، کلا والقمر، راپور کریں، والقمر۔ والقمر۔ گڈ۔ تو آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھتے ہیں۔ کلا، کاف کی ادائیگی، کاف کا مخرج زبان کی جڑ، زبان کی جڑ اور تعلق کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے، اور لام مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے۔ لام الف زبر لا، علی مدہ ایک الف کھینچیں گے بھی، کاف کو لام سے ملانا ہے، اور لام مشدد ہونے کی وجہ ذرا رک کر ادا ہوگا، اور ایک الف کھینچنا بھی ہے۔ کلا، کلا والقمر میں والقمری، مگر وف کرنے میں والقمر، والقمر، ٹھیک ہے۔ واو کی ادائیگی، واو کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، قاف پر زبر آنے کی وجہ سے قاف پر ہو جائے گا، زبر آئے نہ آئے ہر حالت میں قاف پر ہوگا۔ کیوں؟ جب عرف مستعلیہ ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھیں، ہر حالت میں پر ہوتے ہیں،
چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، کھڑی حرکات ہوں، کچھ بھی آ جائے یہ ہر حالت میں پر ہوتے ہیں، یہ ہر حالت میں پر ہوتے ہیں، عرف مستعلی ہر حالت میں پر ہوتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں، یعنی پر ہوتے ہیں۔ گڈ، تو آپ نے یاد رکھنا ہے قاف پر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، سب حالتوں میں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، کاف کا مخرج تھا زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ، قاف کا مخرج زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ۔ یاد رکھنا ہے قاف اور کاف کو کہتے ہیں حروف لہویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ دونوں کہتے ہیں۔ اچھا، میم پر زبر ہے، قاف پر زبر ہے، حرکات نہیں کھینچیں گے، را ساکن ہو جائے گا وف کی وجہ سے، را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے اس لیے را پر ہو جائے گا۔ کلا والقمر، کلا والقمر، کلا والقمر، کلا والقمر، گڈ، واللیل، واللیل، واللیل واللیل، اذ ادبر، اذ ادبر، اذ ادبر، اذ ادبر، ذال کو نہیں ہلائیں گے، دال کو ہلائیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، اذ ادبر، اذ ادبر، واللیل اذ ادبر، واللیل اذ ادبر، گڈ۔ واللیلی میں واؤ کو لام سے ملانا ہے، واؤ میں اونٹ گول ہو جائیں گے، واؤ پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر، یا لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے، لام مشدد بھی ہے، ذرا رک کر بھی ادا کرنا ہے، اور آخر والی لام کے نیچے زیر ہے، حرکت کو کھینچیں گے نہیں۔ واللیلی، واللیل، لام کا مخرج بتا دیتا ہوں، لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ جب ضاحک سے ثنایا تک کے مسونوں سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے لام۔ کیا حرف ادا ہوتا ہے؟ لام، کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ لام، لام۔ یاد رکھنا ہے اذ، حمزہ کو خوب واضح کریں گے، تحقیق سے پڑھیں گے، یہ الف نہیں حمزہ ہے، اور حمزہ کو ذال سے ملانا ہے، ذال کو ہلانا نہیں ہے، نہیں ہے کیونکہ ذال حرف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے دال، حمزہ کو ملائیں گے دال سے، دال کو ہلانا دال کو ہلانا ہے، دال کو ہلائیں گے، کیوں؟ دال حرف قلقلہ میں سے ہے اس لیے آواز لوٹ کر آئے گی اور ہل جائے گا۔ اد، کیا آواز آئے گی؟ اد، پہلے والا اذ کو نہیں ہلائیں گے، بعض بچے اذ ادبر، غلط، اذ ادبر، اذ ادبر، اذ ادبر، اذ ادبر، حمزہ کو دال سے ملانا ہے، دال کو ہلائیں گے، کلکلا کریں گے، آواز لوٹ کر آئے گی۔ با پر زبر ہے، را پر زبر ہے، را وف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، را پر زبر ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، پیش ہو پر پڑھا جاتا ہے، اور ساکن ہونے سے، ساکن جب ہو جائے اس سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ زیر آئے گی را ساکن سے پہلے تو باریک ہوگا، اب یہاں را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ واللیل اذ ادبر، واللیل اذ ادبر، واللیل اذ ادبر، واللیل اذ ادبر، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، گڈ۔ والصبح، والصبح، والصبح والصبح اذا اسفر، اذا اسفر، اذا اسفر، اذا اسفر، والصبح اذا اسفر، والصبح اذا اسفر، والصبح اذا اسفر، والصبح اذا اسفر، گڈ۔ توجہ رکھیں گے، توجہ ہے نا، گڈ۔ واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے، واو کو صوت سے ملانا ہے ڈائریکٹ، الف اور یہ لام خالی ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، واو کو صوت سے ملائیں گے، صوت حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف مطبقہ میں سے بھی ہے، حرف صفیریہ میں سے بھی ہے، حرف اصلیہ بھی ہے، مخرج کے لحاظ سے، صفت کے لحاظ سے صفیریہ بھی ہے۔ اچھا، صوت پر بھی پیش ہے اور صوت پہ تشدید بھی ہے، ذرا رکیں گے بھی، واو کو صوت سے ملائیں گے، واو میں بھی ہونٹ گول، صوت میں بھی، والصبح، 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 گڈ۔ اچھا، اب صوت کو با سے ملانا ہے، با ساکن ہے، ہمیشہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اب صوت کو با سے ملائیں گے، والصبح، والصبح، تو کیا ہوگا؟ صوت کو با سے ملائیں گے، با حرف قلقلہ میں سے، حرف قلقلہ میں آواز کیا ہوتی ہے؟ لوٹتی ہے، حرف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، اور ہا کی ادائیگی الگ کے درمیان والے حصے سے ہا کلیئر ادا کریں گے، والصبح، والصبح، گڈ۔
اذا میں حمزہ کو خوب واضح کریں گے، الف نہیں حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، جزم آ جائے، ان تمام صورتوں میں وہ الف نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی یاد رکھنا ہے۔ اور ذال الف زبر ذا، ذال کا مخرج بھی بتا دیتے ہیں، پہلے حمزہ کا مخرج بتائیں۔ حمزہ کا مخرج ہے، حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں حلق کے نیچے والے حصے سے، عین اور حا ادا ہوتے ہیں حلق کے درمیان والے حصے سے، غین اور خا ادا ہوتے ہیں حلق کے اوپر والے حصے سے، ان کو کہتے ہیں حروف حلقیہ، حروف حلقیہ۔ جواب درست دے دیا، ماشاءاللہ، زبردست۔ ذال الف زبر ذا، ذال کا مخرج زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یا بیرونی کناروں دونوں سے ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذال الف زبر ذا، اذا، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیں حرف مدہ کے بعد آپ حمزہ دوسرے کلمے میں دیکھ رہے ہیں اور ایک چھوٹی سی مد بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب مد منفصل ہوگی، گڈ۔ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر بھی ادا کریں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اسفر، وقف کریں گے تو اسفر، حمزہ کو سین سے ملائیں گے، سین سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ فا پر زبر ہے، را پر زبر ہے، را ساکن ہو جائے گا اور اس سے پہلے زبر، را پر ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ اچھا فا کا مخرج بتا دیتا ہوں، فا کا مخرج ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ اچھا را کا مخرج بتا دیتے ہیں، سین بھی اس سے پہلے سین کا بھی بتا دیتے ہیں۔ سین کا مخرج ہے زبان کی بالکل باریک نوک، اصلۃ اللسان اور ثناء سفلا ما اتصال ثناء علیا، یہ سامنے والے دانتوں کو کہتے ہیں۔ سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں فرنٹ کے نیچے والے، اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اوپر والے دانتوں سے بھی ہوتا ہے، تو آواز آئے گی اس، 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 کیا آواز آئے گی؟ اس، اس، اس۔ گڈ۔ یہ زا سین صاد تینوں کا مخرج ہے، ان کو کہتے ہیں حروف اصلیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلیہ۔ مخرج کے لحاظ سے اور صفت کے لحاظ سے حروف صفیریہ، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا فا کا مخرج بھی آپ نے سن لیا۔ را کا مخرج ہے زبان کا سرا، اس میں نوک زبان بھی آتی ہے، اس زبان کا سرا اور ثنایا علیا اور رباعی اور ثنایا علیا، ثنایا علیا اور رباعی کے مسحوروں سے، یعنی ثنایا علیا کے برابر میں رباعیات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے برابر میں انیاب ہوتے ہیں، یہ دانتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ثنایا اور رباعی کے مسحوروں سے یہ را ادا ہوتا ہے، تو یہاں پر زبان کا سرا اور اوپر کے دانت یعنی ثنایا اور رباعی کے مسحوروں سے را ادا ہوتا ہے، نو کے زبان کو بھی دخل ہوتا ہے، تو را کا مخرج یہ ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ والصبح اذا اسفر، والصبح اذا اسفر۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 29 آیت نمبر 32، 33 اور 34، 32، 33 اور 34 تین آیتیں پڑھی ہیں، امید ہے آپ نے بھی اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف اور سننے جا رہے ہیں کس انداز سے وہ سنا رہے ہیں اور کس انداز سے پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ کیا قواعد و مخارج؟ ٹیمیں تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بھی تیار ہیں؟ جی۔ پہلا سوال ٹیمیں سے، بتائیے کلا کاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیمیں والے بتائیں، سوچ رہے ہیں کون، دیکھتے ہیں۔ جی محمد حسین بھائی کو مائک دیجیے گا۔ زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ۔ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، محمد حسین نے جواب دیا اور بالکل جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، بتائیے کلا والقمر قوف کا مخرج ہے کیا؟ یہاں کاف تھا اور یہاں قوف ہے، کاف قوف، کون بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ چھوٹا بچہ، جی مائک دیجیے گا، کیا نام ہے؟ نام بتائیں۔ عبد المصور۔ عبد المصور بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، وہاں سخت تھا یہاں نرم ہے، اور جواب بالکل درست ہو گیا۔ ماشاءاللہ، 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کو۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، واللیلی،
لئی، لئی میں کون سا قاعدہ ہے؟ واللئی، یہ چھوٹے بچے بتانے جا رہے ہیں، جی بتائیے، مائک دیجیے گا، کیا نام ہے پیارے بچے؟ محمد ویس. محمد ویس، کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ یالین. یا لین. محمد ویس، یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ زبر. اس لیے یالین ہوگا. جی. سختی سے پڑھیں گے نرمی سے پڑھیں گے؟ نرمی سے. نرمی سے تو نہیں، سختی سے پکا؟ نرمی سے. نرمی سے، بار بار کہہ رہے ہیں نرمی سے. واقعی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، حروف لین نرمی سے ہی پڑھے جاتے ہیں، یاد رکھنا ہے. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. محمد ویس نے اپنے ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. اذ ادبر، اد میں کون سا قاعدہ ہے ٹیم بی والو؟ ماشاءاللہ ابو بکر بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. ابو بکر بھائی کو بائک دیا. جی ابو بکر بھائی، آرام سے، اطمینان سے، اب بتائیں. کلکلا. قلقلہ، اتنی سپیڈ سے سوچ لیں. جی. حروف قلقلہ کتنے پیارے بچے؟ 5. کون کون سے؟ قاف تو با جیم دال. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ کتب جدن. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ہیں، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. ادھر بھی ٹیم اے کے کتنے؟ 20، ادھر بھی 20. آخری سوال بتائیے، کیا بتائیں گے؟ والصبح، صوت کا مخرج ہے کیا؟ اللہ، سارے پریشان ہو گئے. سید عفان نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. جی بتائیے. زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کی نوک، اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. سوچ لیں. سوچ لیا. کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے یہ؟ حروف اصلیہ. حروف اصلیہ. مخرج کے لحاظ سے، صفت کے لحاظ سے کون سا حروف ہے؟ حروف صفیریہ. حروف صفیریہ. جواب درست دے دیا. ٹیم اے نے 30 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. آخری سوال ٹیم بی کی طرف ہے. ٹیم بی سے بھی کوئی مشکل سوال ہونا چاہیے. بتائیے ذال کا مخرج ہے کیا؟ ذال. صرف محمد رضا نے ہاتھ کھڑا کیا. محمد رضا بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی دیجیے گا مائک. جی. زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کا سرا، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. سوچ لیں محمد رضا بھائی. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. یہی ہے؟ جی. آگے پیچھے نہیں جا رہے آپ؟ نہیں. پھر تو مقابلہ برابر ہو جائے گا. اور آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. اور آپ نے جواب درست دے کے مقابلہ برابر کر دیا ہے. 30 پوائنٹ سے مقابلہ برابر ہو چکا. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سلیم بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر کلا والقمر واللیل اذ ادبر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر والصبح اذا اسفر. کلا والقمر واللیل اذ ادبر کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر والصبح اذا اسفر. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. ہمارے ساتھ محمد سلیم بھائی نے حدر میں پڑھا. اب ترتیل کی طرف بڑھیں گے. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا والقمر کلا والقمر واللیل اذ ادبر واللیل اذ ادبر والصبح اذا
أسفر والصبح إذا أسفر كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر محمد رضا بھائی ادبر دال میں کلکلا بھی کریں گے اور کلا والقمر قاف موٹا کریں، قاف موٹا کریں، دال میں کلکلا. کلا والقمر واللیل اذ ادبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر كلا والقمر والليل إذ أدبر 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 والصبح إذا أسفر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر كلا والقمر والليل إذ أدبر 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 اچھا کلا ایسے موٹا نہ ہو، کاف بھی باریک لام بھی باریک. كلا والقمر والليل إذ أدبر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سبحان الله. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد سلیم بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دیں. آمین. اللہ پاک ہم سب کو تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں